میرا نام سلیم ہے۔ لوگ مجھے درزی سلیم کے نام سے جانتے تھے۔ ہمارا خاندان درزیوں کا تھا، یہ کام نسلوں سے چلا آ رہا تھا۔ میرے دادا سے لے کے چچا اور ابو تک سبھی مرد حضرات کپڑے سینے کا کام کرتے تھے، اور میرے بڑے بھائی نے بھی یہی راستہ اپنایا تھا۔ لیکن میں اس کام کو شروع میں کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے ہمیشہ عورتوں کے کپڑے سینے میں دلچسپی زیادہ تھی۔ مردوں کے کپڑے مجھے کبھی دل سے پسند نہیں آئے، اور نہ ہی مجھے ان کا سلیقہ آتا تھا۔ میرے خاندان والے کہتے تھے کہ اس نے الگ ہی کام پکڑا ہے، لیکن میں نے ہار نہ مانی۔ کام تو کام ہوتا ہے، اور میں نے اپنی دکان الگ بنا لی تاکہ میں اپنی مرضی سے عورتوں کے کپڑے سی سکوں۔ میرے پاس زیادہ تر سجی سوری رنگ برنگے لباس آتے، لہٰذا مردوں کے کپڑوں والی دکان کے قریب رہنا مناسب نہیں تھا۔ دکان الگ بنانے کا فیصلہ درست ثابت ہوا۔ اللہ کے کرم سے میری دکان چل پڑی، اور میں خوش تھا کہ مجھے یہ کام کرتے ہوئے سکون اور لطف دونوں ملتے تھے۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتیں جو دیکھ کے فیصلہ کرتیں کہ کہاں سے خریداری کرنی ہے۔ یہ فیصلہ زیادہ تر اس وقت ہوتا جب دکان والا خوبصورت ہو، یا کسی رکشے میں خوبصورت آدمی بیٹھا ہو، یا ڈاکٹر خوبصورت ہو تو وہ اسی کے پاس جاتی، اور اگر وہ خوبصورت نہ ہو تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ یہ بات سننے میں عجیب لگتی ہے، لیکن حقیقت تھی، اور یہی چیز میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ میں بڑا خوبصورت تھا، میری آنکھیں سبز تھیں، رنگت گوری تھی، میں دبلا پتلا تھا، لیکن کندھے چوڑے تھے، جس سے میں صحیح مرد لگتا، اور میری عمر 20، 22، 23 سال کے درمیان تھی۔ اب لڑکیاں میرے پاس اکثر آتی تھیں اور باتوں باتوں میں لمبی باتیں کرتی، بڑے اچھے اور نرم لہجے میں بات کرتی۔ مجھے کوئی بھائی نہ کہتا، اور مجھے یہ سب بہت اچھا لگتا۔ میں خوش تھا، اور اب یہ کام میرے لیے صرف روزگار نہیں بلکہ دل کو سکون دینے والا شغل بھی بن گیا۔ میں مرد تھا، اور مردوں کی ایک نفسیات ہوتی ہے کہ ان کو اپنے ارد گرد عورتیں اچھی لگتی ہیں، اور عورتوں کو دیکھے بغیر کوئی مرد نہیں رہتا۔ کوئی کہے کہ وہ عورتوں کو نہیں دیکھتا تو میں کہوں گا پھر تو یا وہ مرد ہی نہیں یا پھر ذہنی مریض ہے۔ اور ایسا کام جس میں عورتیں آپ کے پاس بنبنا رہی ہوں، ایسا کام تو مردوں کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور میرے کام میں 2 عورتیں مجھے وہ باتیں بھی بتا دیتی تھیں جو کسی کو نہیں بتاتی تھیں، جیسے کہ اپنے ناپ کے بارے میں، اور کبھی کبھی تو مجھے کہتی کہ آپ خود ہی ناپ لے لیں، اور ناپ لینے کے بہانے میں اپنا ٹھرک پورا کر لیتا، یہاں تک کہ میں ٹھرکی ہوتا جا رہا تھا، حد سے کچھ زیادہ ہی۔ میرے گھر والوں نے بھی یہ بات نوٹ کی کہ میرے چال چلن کچھ ٹھیک نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جوان ہوں، چلو اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔ کسی نے میری شکایت لگائی تھی کہ میری دکان پہ عورتیں آتی ہیں، اور یہ بات گھر تک پہنچی تھی۔ میرے خاندان میں یہ باتیں بڑی تیزی سے پھیل جاتی تھیں، اور لوگ فوراً رائے قائم کر لیتے تھے۔ جب یہ خبر میری ماں تک پہنچی تو وہ سیدھی میرے پاس آئیں اور پوچھا، کیا ہو رہا ہے، تیری شکایتیں آ رہی ہیں؟ میں نے اسے ہنس کے جواب دیا کہ عورتوں کے ساتھ بات کرنا تو کام کا حصہ ہے، اور میں نارمل طریقے سے بات کر رہا ہوں، کوئی بری نیت نہیں ہے۔ ہنس کے بات کرنے سے یا مسکرانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے صاف صاف کہا کہ میں تو کام کے دوران سب کے ساتھ سیدھا سادہ رویہ رکھتا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ میں رونے دھونے یا جھگڑنے کے انداز میں بات کر رہا ہوں۔ میری ماں تھوڑی دیر خاموش رہیں، پھر بولی، بس تیرا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ ہمارے خاندان میں ایسی ہی رسمیں تھیں، ماں باپ اپنی اولاد کے رشتے خود طے کر دیتے۔ پرانے زمانے میں تو یہ عام بات تھی، لیکن اب بھی ہمارے گھر میں یہی روایت چلی آ رہی تھی۔ بہن کی شادی بھی اسی طریقے سے ہوئی، ماں باپ نے جا کے رشتہ طے کر دیا، اور بس پھر آگے بڑھ گئے۔ بہن صاحبہ نے شادی کے دن ہی اپنے دلہے کو دیکھا، بڑے بھائی کی شادی بھی اسی طرح ہوئی، اب میرے ساتھ بھی یہی ہونا تھا۔ میں نے اندر ہی اندر سوچا کہ اب یہ مرحلہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ میں نے ایک شرط رکھی تھی کہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، کیونکہ زندگی کے لیے یہ سب سے پہلی اور اہم بات تھی۔ دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ میری زندگی کی شریک حیات دلکش اور خوشنما ہو۔ میری ماں نے کہا کہ ایسی خوبصورت لڑکی ہے کہ تم دیکھ کے حیران رہ جاؤ گے، شکر کھانے والے کو شکر مل جاتی ہے، تجھے خوبصورت لڑکی چاہیے تھی نا، تجھے خوبصورت ہی ملی۔ اس بات کو سن کے مجھے دل میں سکون ملا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ زندگی میں اپنی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا، اور ماں باپ کی مرضی کا احترام کرنا میرے لیے لازم تھا۔ ویسے بھی گھر میں یہ روایت چلی آ رہی تھی، اور میں نے کبھی اس پہ سوال نہیں اٹھایا تھا۔ میرے ہونے والی بیوی کا نام ماریہ بتایا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا شاید وہ اچھی لڑکی ہوگی۔ میری شادی ہو گئی، لیکن شادی والے دن جب میں نے اپنی بیوی کو پہلی بار دیکھا تو دل میں ایک عجیب سا سکون اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی بے چینی بھی پیدا ہوئی، کیونکہ مجھے وہ اتنی خوبصورت نہ لگی جتنی میں نے دل میں تصور کی۔ بس نارمل سی لڑکی تھی، نہ زیادہ موٹی نہ زیادہ پتلی، نہ زیادہ لمبی نہ زیادہ چپٹی، ہونٹ بھی نہ زیادہ موٹے نہ زیادہ پتلے، رنگت بھی مناسب، لیکن دلکش یا خوبصورت بالکل نہیں تھی۔ یہ دیکھ کے دل میں ایک ہلکا سا دھچکا سا لگا،
لیکن میں نے فوراً اپنے دل کو سمجھایا کہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف جانا میرے بس کی بات نہیں، اور اب نکاح ہو چکا ہے تو اب واپس پلٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ میں نے خود سے کہا کہ شاید ماں باپ کو پرانے زمانے کی شکلیں اچھی لگتی ہیں اور یہ لڑکی کسی پرانی فلم کی ہیروئن کی طرح لگتی ہے، شاید یہی چیز انہیں پسند آئی ہو۔ اندر ہی اندر میں نے فیصلہ کیا کہ اب دل کو ماننا پڑے گا اور زندگی آگے بڑھانی ہوگی۔ شادی کے بعد عموماً لڑکے کا دل اپنی بیوی کے ساتھ لگ جاتا ہے اور وہ دن رات صرف اپنے کمرے میں وقت گزارتا ہے، کبھی باہر نکلنا بھی نہیں چاہتا، لیکن میرے ساتھ وہ معاملہ نہیں تھا۔ ماریا کے ساتھ دل بالکل نہیں لگا۔ میں نے اسی وقت محسوس کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کبھی کبھی دل کی خواہش اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ شادی کے بعد لوگ توقع کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ فوری طور پہ دل جڑ جائے، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ میں ماریا کے ساتھ وقت گزارتا رہا لیکن دل کی محبت یا جذبہ پیدا نہ ہوا۔ وہ بھی خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ میں نے اسے دیکھ کے یہ سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ دل لگ جائے، لیکن دن گزرتے گئے اور دل میں وہ گرم جوشی پیدا نہ ہوئی جو اکثر لوگ شادی کے فوراً بعد محسوس کرتے ہیں۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ مجھے ماریا کے ساتھ احترام کے ساتھ برتاؤ کرنا ہوگا اور اس کے احساسات کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ شادی کے بندھن میں اب ہم دونوں بندھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو قائل کیا کہ میری محبت دل سے نہ بھی ہو، لیکن عزت اور ذمہ داری سے کام لینا ضروری ہے۔ میں نے سوچا کہ ماریا بھی میرے ساتھ نئی زندگی شروع کر رہی ہے اور اسے بھی خوش رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ کام اور زندگی کی دوسری ذمہ داریوں کی طرح شادی کو بھی سنجیدگی سے نبھاؤں گا۔ ماریا کے ساتھ وقت گزرتا گیا۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے لمحات میں ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت نرم اور خیال رکھنے والی ہے، لیکن دل میں کوئی خاص محبت نہیں تھی۔ مجھے اس کی خوبصورتی پسند نہیں آئی، لیکن اس کے رویے اور اس کے سلیقے نے مجھے تحمل اور صبر کی تعلیم دی۔ شادی کے بعد جو معمولات تھے وہ معمولی لگتے، مگر میں نے ہر کام میں تحمل دکھایا اور دل کو سمجھایا کہ زندگی صرف ظاہری خوبصورتی پہ نہیں چلتی۔ وقت کے ساتھ میں نے یہ بھی سمجھا کہ شادی کے بندھن میں خوبصورتی اور محبت دونوں کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، اور کچھ چیزیں وقت کے ساتھ بہتر ہو سکتی ہیں۔ ماریا کی طبیعت اور رویہ دونوں مجھے پسند تھے۔ میں نے دل سے فیصلہ کیا کہ کم از کم گھر میں خوشی کا ماحول قائم رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ باہر کی دنیا میں کسی کے ساتھ محبت کے جذبے میں نہیں، لیکن گھر کے اندر محبت اور احترام کو قائم رکھنا سب سے ضروری تھا۔ مجھے بعد میں یہ بھی اندازہ ہوا کہ میرے ماں باپ نے کس بنیاد پہ ماریا کے رشتے کو ہاں کہا۔ انہوں نے جب کہا کہ لڑکی بہت اچھی ہے، خوبصورت ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ لڑکی بڑی تمیزدار تھی، اخلاق والی تھی۔ میرے ماں باپ کے ساتھ، میرے بھائی بھابھی کے ساتھ اس کا رویہ زیادہ اچھا تھا، اور گھر کے کاموں میں ایسی تیز تھی کہ بھابھی کو بھی اس نے آرام کرنے کے لیے وقت نکال کے دینا شروع کر دیا۔ بھابھی بھی تھوڑا آرام کر لیتی تھی، کھانا بھی ایسا بناتی تھی کہ انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ۔ جب گھر میں ہو اچھے ماحول کو قائم رکھنے میں اتنا کچھ کر رہی تھی تو میں بھی اپنے دل کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر سکتا تھا، اس لیے میں نے بھی زیادہ کوئی بات نہ کی۔ ماں باپ سے بھی نہیں کہا، لیکن میرے ماں باپ نے اچھا نہیں کیا، انہوں نے اپنی سہولت دیکھی۔ میں نے یہ دیکھا کہ تابعدار اور فرما بردار بہو لے کے آتے ہیں تاکہ ہماری خدمت کرے۔ اگر خوبصورت بہو لے آئے تو ہماری خدمت تو نہیں کرے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کمانے والے بیٹوں کو خوبصورت بیویاں لے کے نہیں دینی چاہیے، نہیں تو وہ ان کے غلام ہو جاتے ہیں۔ شاید میرے ماں باپ نے بھی اسی اصول پہ عمل کیا۔ میری بڑی بھابھی بھی اسی شکل و صورت کی واجبی ہی تھی۔ اس حساب سے تمہاری ان سے قدرے بہتر شکل صورت کی مالکن تھی، زندگی گزارنی تھی۔ میں نے دل میں یہ بات بھی رکھی کہ ایک دن شاید دل لگ جائے یا پھر نہیں لگے، لیکن زندگی کی راہ میں احترام اور ذمہ داری کا دھیان رکھنا میری اولین ترجیح ہے۔ میں نے سوچا کہ محبت کا وقت خود آتا ہے اور میں اس کے آنے کے لیے صبر کروں گا، لیکن شادی کے بعد جو دن گزرتے گئے میں نے محسوس کیا کہ دل کی محبت کے بغیر بھی زندگی جاری رکھی جا سکتی ہے، اور ذمہ داری کے بغیر زندگی کا سفر مکمل نہیں ہوتا۔ اس طرح میں نے ماریا کے ساتھ زندگی کا آغاز کیا۔ دل کی محبت نہ ہونے کے باوجود عزت اور خیال رکھنے کے جذبے کے ساتھ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور دل کی غیر موجودگی کو وقت کے ساتھ قبول کر لیا۔ میری زندگی میں محبت کی شدت نہیں تھی، لیکن احترام اور رویے کی بنیاد پر میں نے شادی کے بعد کا سفر سکون سے مکمل کیا، اور یہ سوچا کہ کبھی کبھی حقیقت اور خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن زندگی کو حقیقت کے ساتھ جینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مرد اپنی عورتیں سب بے وفائی کرتے ہیں یا باہر عورت رکھتے ہیں یا باہر منہ مارتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ تم نے میرے ساتھ جھگڑا کیا، اس لیے میں نے دوسری عورت کے ساتھ چکر چلایا،
اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ گھر کی عورت گھر میں رہے، بچے سنبھالے، گھر سنبھالے اور باہر بھی کوئی نہ کوئی رنگ میں نہ لگا رہے۔ اس لیے میں اپنی بیوی سے اچھے طریقے سے بات بھی کرتا تھا، اس کے ساتھ زندگی بھی گزار رہا تھا، اس کی بات بھی مان لیتا تھا، اس کو عزت بھی دیتا تھا۔ لیکن لڑکیوں کو دیکھنا، ان سے باتیں کرنا اور ناپ لیتے لیتے اپنا ٹھڑک پورا کرنا، یہ میرے لیے نارمل ہو چکا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرد گوارا ہو اور اگر وہ کسی لڑکی کے ساتھ باہر چکر چلائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، لیکن بیوی والا ہو تو معافی نہیں ملتی۔ اسلام میں بھی اصول یہی ہے کہ کنوارے زناکار کو کوڑے مارنے کا حکم ہے، لیکن شادی شدہ زناکار کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا جاتا، کیونکہ اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور وہ زیادہ نقصان دہ سمجھا جاتا ہے۔ میں نے یہ سب سنا اور سمجھا کہ شادی کے بعد زندگی میں کچھ حدود آ جاتی ہیں، اور اب میں بھی ان حدود کے اندر تھا، لیکن میرے اندر ایک الگ سا جذبہ تھا، کیونکہ دل ابھی کسی کے لیے لگا ہوا نہیں تھا اور میرا دل اب بھی آزاد اور پرجوش تھا۔ میں نے شادی کر لی تھی، لیکن دل کی خواہشات اور زندگی کی حقیقت میں فرق تھا۔ اب میں ایک ایسی حالت میں تھا کہ جب کوئی عورت میری دکان پہ آتی کپڑے واپس لینے کے لیے تو میں باقاعدہ اور دل سے بات کرتا، انہیں کہتا، آپ تو بڑی دیر کر دی ہے، آج تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں، اور یہ بات میں ظاہر کے لیے نہیں بلکہ دل سے محسوس کر کے کہتا۔ میں نے ان کی تعریفیں کی، ان کے انداز پہ بات کی، ان کے چہرے کی تعریف کرنے سے مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا۔ میری زبان اتنی عادت سے یہ باتیں کرنے لگی کہ میں بغیر سوچے سمجھے اپنی خوشی کے لیے یہ سب کر دیتا۔ میں جانتا تھا کہ بیوی موجود ہے اور معاشرے میں یہ حرام سمجھا جاتا ہے، لیکن میری اپنی نظر میں یہ سب کچھ جائز محسوس ہوتا تھا۔ لیکن دل کسی کے ساتھ وابستہ نہیں تھا اور میں بس اپنے احساسات کو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ خود پہ قابو پانے میں کبھی کبھی میں ناکام ہو جاتا تھا۔ میں ان عورتوں کو دیکھتا اور کبھی ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی کپڑے ناپتے ان کو ٹچ کر دیتا، کبھی کچھ دکھا دیتا۔ یہ سب عادتیں تھیں جو میں خود سے نہیں روک پاتا تھا۔ اس وقت مجھے کوئی احساس نہیں تھا کہ یہ سب غلط ہے، میں بس اپنی خوشی اور دل کی پرجوش حالت میں ان سب کاموں کو کر رہا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ میں نہ گناہ کر رہا ہوں نہ نیکی، میں بیچ میں کھڑا ہوں، بلکہ بس ایک الگ دنیا میں موجود ہوں، ایک ایسی دنیا جہاں صرف دل اور نظر کا کھیل ہے۔ میں جانتا تھا کہ میں باقاعدہ زنا نہیں کر رہا اور نہ ہی کسی کو جسمانی نقصان پہنچا رہا ہوں، لہٰذا کوئی بھی سزا مجھے نہیں ملے گی۔ لیکن سب دیکھنا، دکھانا، تھوڑا بہت چھو لینا، باتوں باتوں میں قریب آنا ایک الگ سا نشہ پیدا کر دیتا، اور میں اس نشے میں خوش رہتا۔ مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ معاشرے کی نظروں میں یہ سب حرام ہے، اور اسلام میں بھی بیوی والا مرد دوسری عورت کی طرف نہیں دیکھ سکتا، لیکن میرے دل کی حقیقت اور حقیقت کا عالم مختلف تھا۔ میں نے سوچا کہ دل کی خواہش کو روکنا ممکن نہیں، نظر کو قابو میں رکھنا ممکن نہیں، اور اگر میں صرف دیکھ کے خوش ہوتا ہوں تو یہ گناہ نہیں بلکہ انسانی فطرت ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ تھوڑا بہت دیکھنا، بات کرنا، چھوٹے چھوٹے کھیل جیسا رویہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ میں جسمانی تعلقات نہیں کر رہا اور دل ابھی کسی کے لیے نہیں جڑا۔ اب دکان پہ جو عورتیں آتی تھیں میں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے خوش رہتا، ان کے انداز، باتوں کے طریقے، ہنسی خوشی کے لمحات، سب کچھ مجھے اپنی زندگی میں ایک طرح کی روشنی اور خوشی دیتے تھے۔ میں خود بھی اس کے بعد ماریا کے ساتھ گھر آ کے محبت یا جذبات کے بارے میں نہیں سوچتا تھا، کیونکہ دکان پہ میں اپنے احساسات کو جیتا تھا اور دل میں ایک الگ دنیا میں موجود رہتا۔ یہ سب دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ انسان کی زندگی میں کبھی کبھی دل کی خواہشیں معاشرتی اصولوں سے الگ ہو جاتی ہیں، لیکن اگر انسان خود پہ قابو پانے کی کوشش کرے اور حد سے تجاوز نہ کرے تو یہ سب انسانی فطرت کے دائرے میں رہتا ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس دوران مجھے خود سے کوئی عذاب یا خوف نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں زنا نہیں کر رہا اور معاشرتی اصولوں کے لحاظ سے میں حد سے تجاوز نہیں کر رہا، میں بس نظر اور باتوں کی دنیا میں رہتا۔ میں نے دل میں سوچا کہ انسان کو کبھی کبھی اپنی فطرت کے مطابق رہنے کی اجازت ہونی چاہیے، بس احتیاط کے ساتھ اور ذمہ داری کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ یہ سب کرنا جائز ہے۔ میں نے اپنے آپ کو مطمئن کیا کہ میری زندگی میں اب بھی سکون اور خوشی موجود ہے، کیونکہ میں دل سے مطمئن ہوں اور کسی کا نقصان نہیں کر رہا۔ یہ سب کرنے کے دوران میرے دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہوا، ایک ایسا سکون جو شادی کے بعد اکثر مرد محسوس نہیں کرتے تھے، کیونکہ دل کسی کے ساتھ وابستہ نہیں تھا اور میں خود سے اپنی خواہشوں سے مطمئن تھا۔
ہر بات میں ایک کھیل کی طرح خوشی محسوس ہوتی، ہر نظر میں تھوڑا سا دلچسپ احساس پیدا ہوتا، ہر چھوٹا سا لمحہ میرے لیے معنی رکھتا اور میں نے اسے صرف محسوس کیا، خود کو سمجھایا اور کسی بھی حد سے تجاوز نہیں کیا۔ میں نے دل میں طے کیا کہ میں صرف دیکھوں، بات کروں، ہنسی خوشی میں وقت گزاروں اور جسمانی تعلقات یا معاشرتی حدود کی خلاف ورزی سے خود کو بچاؤں، اور اس طرح میں گناہ نہ کرتا ہوں اور نہ نیکی کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ بعض اوقات انسان کی فطرت اور معاشرتی اصول ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان اپنے آپ کو سمجھداری سے قابو میں رکھے اور دل کی حقیقت کو پہچانے تو اس کے لیے سب کچھ قابل قبول اور جائز ہو جاتا ہے۔ میں نے دکان پہ ہر عورت کے ساتھ یہی رویہ رکھا، دل میں خوشی محسوس کی اور دل کو مطمئن رکھا۔ میں نے نہ زیادہ ہاتھ بڑھایا، نہ نظر کا غلط استعمال کیا، بس باتیں، دیکھنا اور تھوڑا بہت دلچسپی، یہ سب معمول کے دائرے میں رکھے، اور اس طرح میں خود کو ایک طرح سے محفوظ اور خوش محسوس کرتا رہا۔ اس سب کے باوجود میں جانتا تھا کہ ماریا کے ساتھ دل نہیں لگا، لیکن دکان پر یہ سب کرنا مجھے اپنی فطرت کے مطابق خوش رکھتا تھا اور میں اس میں خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب کرتے ہوئے مجھے نہ سزا ملے گی، نہ گناہ کا بوجھ محسوس ہوگا، کیونکہ میں نے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے دل کی خواہشیں پوری کی اور اپنے آپ کو خوش رکھا، اور اسی خوشی میں میرا ہر دن گزرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ عورت چاہے جاہل ہو، پڑھی ہو یا لکھی ہو، جیسی بھی ہو، اگر اس کا شوہر باہر کسی طرح کی ملاوٹ کر رہا ہو یا اس کی نظر میں کسی اور کی طرف دل لگا رہا ہو تو اسے اندازہ لگ جاتا ہے۔ ماریا بھی اسی قسم کی عورت تھی۔ وہ زیادہ کچھ بولتی نہیں تھی، زبان سے واضح شکایت نہیں کرتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں اور رویے سے مجھے ہر بات کا پتہ چل جاتا تھا۔ میں جو دیر سے گھر آتا، ماریا بیٹھ کے خاموش رہتی یا اداس سی ہو جاتی، کبھی کبھی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کے باہر کی طرف دیکھتی، کبھی صحن میں چلتی، چھوٹے چھوٹے کام کرتی رہتی، اور میں جانتا کہ اس کے دل میں کچھ بھاری سا بوجھ ہے، ایک اداسی ہے جو میری موجودگی کے باوجود اسے گھیرے ہوئے تھی۔ ماریا پہلے سے زیادہ محتاط اور تیار رہنے لگی تھی۔ وہ کوشش کرنے لگی تھی کہ مجھے خوش رکھے، گھر کا ماحول بہتر بنائے اور اپنی محبت اور عقیدت کو ظاہر کرے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اچھے کپڑے پہنتی، بال صحیح کرتی، چھوٹے چھوٹے خوشگوار اشارے دیتی، مسکراتی، ہر بات میں اپنے آپ کو ترتیب دینے کی کوشش کرتی، لیکن میں نے اس کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی تھی۔ میں اس کی جانب دیکھتا بھی نہیں تھا، صرف نظر کی حد تک سرسری انداز میں دیکھتا اور دل میں ایک عجیب سی بے حسی محسوس کرتا۔ کبھی کبھی وہ بار بار پوچھتی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، میرا لباس کیسا لگ رہا ہے، میرا انداز کیسا ہے۔ میں بس ہلکا سا جواب دے دیتا، ہاں ٹھیک لگ رہی ہے، اور یہ کہہ کے میں اس کی تمام کوششوں کو نظر انداز کر دیتا، یا جان بوجھ کر اور باقاعدہ کرتا، کیونکہ دل میں مجھے اپنی خواہشات اور آزادی کے معاملے میں ایک الگ سوچ تھی۔ میری ماں نے بھی مجھے نصیحت کی کہ اگر کپڑے سینے ہیں تو گھر بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے، رات کو اگر کام کرنا ہو تو گھر میں ہی کر لینا چاہیے۔ دکان میں لمبا وقت گزارنے سے بیوی پریشان ہوتی ہے، اور گھر میں بیٹھ کے کام کرنے سے کم از کم بیوی کی آنکھوں کے سامنے یہ کام ہوتا ہے، اور اسے یہ احساس رہتا ہے کہ شوہر اس کے قریب ہے اور کسی اور کی طرف نہیں جا رہا۔ میں نے اکثر سوچا کہ ماں درست کہتی ہیں، لیکن دل کی اپنی دنیا میں میں اپنی مرضی کے مطابق کام کر رہا تھا اور ماریا کی پریشانیوں کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ میں بس کبھی کبھار کوئی بات کر کے اسے تسلی دے دیتا، دل میں خیال رکھتا کہ وہ زیادہ اداس نہ ہو، لیکن حقیقت میں اس کی محنت، احساسات کو نظر انداز کر چکا تھا۔ یہ گھر کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں، بس چلتے رہتے ہیں، کوئی زیادہ معنی دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ زندگی اپنی رفتار سے چل رہی ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ماریا کے چھوٹے چھوٹے اثرات، جیسے اچھے کپڑے پہننا، خوشگوار رویہ، محتاط رہنا، سب ایک طرح کی محبت اور کوشش تھی، لیکن میں نے اسے معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں تھوڑی توجہ دوں اور اس کی کوششوں کی قدر کروں تو وہ خوش ہو جائے گی، لیکن دل میں مجھے اب بھی وہ احساس نہ آیا جو شوہر کو اپنی بیوی کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ ماریا کے رویے میں خاموشی، ایک صبر اور ایک امید تھی کہ شاید ایک دن میں اسے دیکھوں اور دل سے قدر کروں۔ میں نے اس کی طرف کبھی دل سے توجہ نہیں دی، لیکن کبھی کبھار میں نے اسے ہلکی سی تسلی ضرور دی، بس اتنا کہ اس کے دل کی بھاری کیفیت کچھ کم ہو جائے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میری توجہ ہمیشہ دکان اور باہر کی دنیا میں تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب معمول کے مسئلے ہیں، یہ سب چھوٹے چھوٹے جھگڑے اور پریشانیاں ہیں جو ہر گھر میں آتی ہیں، بس یہ سب چلتے رہتے ہیں، اور میں اپنی زندگی اور اپنے کام کی رفتار میں مصروف رہا۔ میں نے ماریا کی محنت کو دیکھا، اس کے دل کی کوششوں کو جانا، لیکن اس کے باوجود اپنے رویے میں تبدیلی نہیں کی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کے مطمئن رکھا کہ سب ٹھیک ہے، بس چھوٹے موٹے مسائل ہیں،
سب چلتے رہتے ہیں اور میں نے سوچا کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماریا کی اداسی اور خاموشی، اس کی چھوٹی چھوٹی کوششیں، میں نے انہیں بس ایک معمولی بات سمجھ کے اپنی زندگی میں آگے بڑھتا رہا۔ میں نے دل میں یہ طے کر لیا کہ یہ سب ایک فطری عمل ہے، چھوٹے چھوٹے گھریلو مسائل ہیں اور میں انہیں اپنی زندگی کا بوجھ نہیں بننے دوں گا۔ میں بس زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، بس اپنے طریقے سے، اپنی مرضی سے اور اپنے دل کی خواہش کے مطابق۔ میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا لطف یہ تھا کہ میں اپنے وقت کو جی رہا ہوں، دکان پہ کام کر رہا ہوں، عورتوں کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کر رہا ہوں اور اپنے دل کی دنیا میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری اس روٹین میں کچھ بھی بدلے، نہ ماریا کے چھوٹے چھوٹے اثرات، نہ گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل، نہ ماں کی نصیحتیں اور نہ ہی معاشرے کی توقعات میرے آرام اور آزادی کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی میں کر رہا ہوں وہ میرے لیے خوشی ہے اور میں اس خوشی کو کسی بھی اثر سے نہیں بدلنے دوں گا۔ میں جانتا تھا کہ شاید یہ رویہ درست نہیں، شاید معاشرے کی نظر میں یہ غلط ہے، لیکن میری اپنی دنیا میں یہ سب ٹھیک تھا۔ میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا تھا، ہر دن اپنے انداز میں جیتا جا رہا تھا اور مجھے کسی کی رائے یا پابندی کی پرواہ نہیں تھی۔ میرا دن اسی اصول پہ گزرتا: صبح اٹھنا، دکان جانا، کپڑے سینا، عورتوں سے باتیں کرنا، نظر کا کھیل کھیلنا اور شام کو گھر آ کے تھوڑی دیر ماریا کے ساتھ بات کرنا، بس اتنا کہ اسے تسلی مل جائے، لیکن دل کی دلچسپی کہیں اور تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس معمول میں کوئی خلل آئے، کوئی رکاوٹ آئے اور نہ ہی کسی کی توقع یا پریشانی مجھے اپنی خوشی سے دور لے جائے۔ زندگی کو انجوائے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کے ساتھ برا برتاؤ کروں، بلکہ بس اپنے اصولوں اور اپنی چھوٹی خوشیوں اور اپنے رویے کو قائم رکھوں۔ مجھے یہ احساس تھا کہ میری خوشی کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اپنے معمولات، طریقے اور روٹین میں کوئی بھی کمی نہ آنے دوں۔ میں نے ہر دن کو اسی اصول کے مطابق جیا، ہر چھوٹے لمحے میں اپنی خوشی تلاش کی اور یہ سمجھ لیا کہ زندگی کا اصل مزہ اس آزادی اور اپنی مرضی سے گزرتے لمحوں میں ہے۔ میں جانتا تھا کہ ماریا میری شادی شدہ بیوی ہے، اس کے دل کے جذبات اہم ہیں، لیکن میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر میں اپنی دنیا میں خوش ہوں اور کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں تو یہ سب قابل قبول ہے۔ میں نے اپنی روزمرہ کی روٹین، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور اپنی آزادی کو کسی بھی صورت بدلنے نہیں دیا، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، چاہے خاندان یا معاشرہ کچھ بھی کہے، اور بس اسی اصول پہ میں اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا رہا۔ ایک دن میری دکان پہ ایک عورت آئی جو دیکھنے میں انتہائی خوبصورت تھی، سراپا، بالکل ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ماڈل ہو، اور اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی جس کے ساتھ ایک چھوٹا بلاؤز بھی تھا۔ میں اسے دیکھ کے خود میں نہ رہ سکا۔ اس کا انداز، اس کی آنکھیں، اس کا پورا چہرہ، سب کچھ کسی خاص کشش کے ساتھ سامنے آیا، جیسے ہوا رک گئی ہو اور ہر چیز دھندلا سی گئی ہو۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ عورت واقعی الگ ہے، وہ کسی عام خریدار کی طرح نہیں تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑے آرام سے بولی: میرا نام لے لیں، آج تک کسی نے نہیں لیا۔ کہتے ہیں کہ ناپ لے کے کپڑے بنائے جائیں تو زیادہ اچھے طریقے سے فٹنگ ہوتی ہے۔ میں نے فوراً کہا: بالکل ایسا ہی ہے، میں تو سب لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ ناپ لیے بغیر اگر کپڑے سیے جائیں تو اچھے نہیں آتے۔ اصل میں خود جانتا تھا کہ ناپ لینے کا مقصد صرف صحیح فٹنگ نہیں، بلکہ کپڑے کے ہر کونے، ہر جھری اور ہر زاویے کو پرکھنا ہوتا ہے۔ پہلے دن جب وہ آئی تو اس نے کہا کہ ناپ لے لیں، اور وہ میرے ساتھ بڑی فری انداز سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کا رویہ اتنا قدرتی اور آرام دہ تھا کہ مجھے بھی لگنے لگا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ہچکچاتی نہیں تھی، بلکہ بڑے نارمل انداز میں اپنے کپڑوں کی تفصیل بیان کر رہی تھی۔ کچھ لوگ تو ناپ لینے کے وقت شرماتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، آپ ایسے ہی ہمارے کپڑے سی دیں، لیکن وہ نہیں، بڑے آرام سے اور خود اعتمادی کے ساتھ ناپ دے رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے لگا کہ عورت واقعی اپنے انداز میں منفرد ہے۔ اس کے انداز نے میری ہمت بڑھا دی۔ ایک ہفتے بعد جب میں نے اس کے کپڑے سی کے دیے تو وہ آئی اور بولی: ٹھیک ہے، لیکن آپ نے صحیح سے ناپ نہیں لیا، فٹنگ صحیح نہیں، آپ کیوں شرما رہے ہیں؟ اچھے طریقے سے کام کریں۔ میں نے فوراً کہا ٹھیک ہے، اور اسے کہا کہ آپ اندر والے جگہ پہ جائیں تاکہ اچھے طریقے سے کام ہو سکے، اور وہ مان بھی گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے نہ تو شرمندگی محسوس کی اور نہ ہی کوئی ہچکچاہٹ، بلکہ وہ بڑی قدرتی اور آرام دہ انداز میں میرے ساتھ چل پڑی۔ جب میں اسے اندر والے کمرے میں لے گیا اور ناپ لینا شروع کیا تو فوراً محسوس ہوا کہ ہم دونوں حد سے بڑھنے لگے۔ میں بھی اپنی طرف سے حد پار کر رہا تھا اور وہ بھی کسی خوف یا ہچکچاہٹ کے بغیر اپنی طرف سے حد پار کر رہی تھی۔ اس کی موجودگی، آنکھوں کی چمک اور اس کا ہر چھوٹا اشارہ مجھے اپنی ہمت بڑھانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ وہ رانگ سگنل دینے لگی اور میں نے بھی ان سگنلز کو فوراً پکڑنا شروع کر دیا، جیسے ہمارے درمیان ایک خاموش کھیل چل رہا ہو جس میں صرف ہم دونوں شامل تھے۔
ہر لمحہ، ہر چھوٹا لمس، ہر نظر ایک دوسرے کو آگے بڑھنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ ہم کھڑے کھڑے ہی حد پار کر گئے، لیکن اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو مجھے بتا رہی تھی کہ وہ بھی یہی چاہتی تھی، اور اس کی آنکھوں میں شرارت اور خوشی کا امتزاج نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ جیسا خوبصورت مرد میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ آپ نے ابھی تو ناپ صحیح سے لیا ہے نا، کپڑے تو اچھے سل جائیں گے نا؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں۔ اور میں نے کہا، بالکل۔ میں نے تو بڑا خوش ہو گیا کہ اس کے ساتھ میری سیٹنگ ہو گئی۔ اس وقت مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ یہ سب مستقبل میں مجھے کس حد تک نقصان پہنچائے گا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب صرف ایک معمولی واقعہ ہے، بس کام کا حصہ ہے اور خوشی کی ایک مختصر لمحہ ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا، اور میں دل ہی دل میں بڑا خوش تھا کہ میری ہمت اور اس کے اعتماد نے اس لمحے کو حقیقت میں بدل دیا۔ لیکن ایک ہفتہ بھی نہ گزرا کہ میری اس طرح کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں صرف عورت کی موجودگی تھی، مرد کی کوئی ویڈیو نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ میں کر رہا تھا وہ سب واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کے کپڑوں میں شاید کوئی چھپا ہوا کیمرہ تھا، یا شاید اس نے خود ویڈیو بنائی تھی اور خود ہی وائرل کی تھی۔ میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میری باتیں بھی ویڈیو میں شامل تھیں، اور ہر لمحہ میری ذاتی حرکتیں دنیا کے سامنے آ گئیں۔ ویڈیو وائرل ہوتے ہی میری زندگی کا سب کچھ بدل گیا۔ میرے ماں باپ نے اسے دیکھ لیا، میرے رشتہ داروں نے، سسرال والوں نے، میری بیوی نے، میری بہن کے سسرال والوں نے، سب نے ایک ساتھ مجھے گھیر لیا، جیسے ایک طوفان ہو جسے روکا نہ جا سکتا ہو۔ میری عزت اور وقار ایک لمحے میں زمین بوس ہو گئے۔ بازار میں میرے لیے جانا ناممکن ہو گیا۔ میرے دوست جو دکانیں چلاتے تھے اور جن کے ساتھ میں اکثر وقت گزارتا تھا، وہ بھی حیران اور پریشان تھے۔ لوگ مجھے دیکھ کے سر ہلاتے، باتیں کرتے اور میری بدنامی کو حقیقت کا حصہ بنا دیتے۔ سب کی نظروں میں وہ بد کردار درزی بن چکا تھا جو اپنی مرضی سے عورت کے ساتھ حد پار کر گیا، اور اس کا نام ہر زبان پہ تھا۔ میں نے سوچا کہ اب کام پہ جانا بھی ناممکن ہے، میں گھر میں بیٹھ گیا، اور اب اس کا نام ہر زبان پہ تھا۔ میں نے سوچا کہ اب کام پہ جانا بھی ناممکن ہے، میں گھر میں بیٹھ گیا، باہر نکلنا بھی دل کے لیے مشکل ہو گیا۔ ہر طرف ایک چپ چاپ خوف اور بدنامی کا ماحول تھا۔ گھر میں بھی کوئی مجھے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی ناراض ہو کے اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے غصے اور اداسی کی شدت مجھے ہر لمحہ محسوس ہو رہی تھی۔ ماں باپ چلتے پھرتے بددعائیں اور لعنتیں دے رہے تھے۔ ہر لفظ میرے دل پہ بھاری گر رہا تھا۔ ہر نظر مجھے گھیر رہی تھی، جیسے دنیا نے ایک ساتھ میرے خلاف فیصلہ سنا دیا ہو۔ میں نے اپنے آپ کو چھپانے کی ہر کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہر جگہ، ہر نظر، ہر بات میں میری بدنامی کا احساس ہوتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ بازار میں میرے دوست بھی ہیں جو میری عزت کرتے تھے، اب صرف مجھے دیکھ کے سر ہلا رہے تھے اور میرے بارے میں بات کر رہے تھے جیسے سب حقیقت ہو۔ میرے پاس جانے اور کچھ کہنے کی طاقت نہیں تھی۔ گھر میں بھی کوئی مجھے دیکھ کے سکون یا اعتماد کا احساس نہیں دلا رہا تھا۔ سب کے تاثرات میرے لیے عذاب بن چکے تھے۔ میری بیوی ماریا کی ناراضگی اور دوری مجھے ہر لمحہ یاد دلاتی کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ غلط سمت میں لے لیا۔ میرے اندر ایک غیر محسوس دباؤ بڑھتا گیا۔ ہر چھوٹا لمحہ، ہر خاموشی مجھے گھیر رہی تھی۔ میں کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ ہر فون کی گھنٹی، ہر کسی کی نظر، ہر سرگوشی میرے لیے عذاب بن گئی۔ بازار میں جانے کا تصور بھی دل کو خوف زدہ کر رہا تھا۔ ہر دوست، ہر رشتہ دار، ہر جاننے والا اب میری بدنامی میں شریک تھا۔ میں گھر میں بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ کیسے ایک چھوٹی سی غلطی نے میری پوری زندگی بدل دی؟ ایک طوفان میرے گرد چل رہا تھا جسے روکنا ناممکن ہے۔ لوگ مجھے دیکھ کے باتیں کرتے، میرے ماں باپ میری طرف دیکھ کے ملامت کرتے، میری بیوی ناراض ہو کے دور چلے گئی، اور بازار میں لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ میری عزت کا ہر پہلو بکھر چکا تھا، اور میں بس گھر میں بیٹھا ہر لمحہ اس عذاب کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ ایک ساتھ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ہر نظر، ہر سرگوشی، ہر بات میری زندگی پر بھاری پڑ رہی تھی۔ ہر طرف ایک بدنامی کا طوفان ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ لوگ میری شخصیت، میری عزت اور میری ذات کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور میں اس سب کے درمیان خود کو محض ایک چھوٹے انسان کی طرح محسوس کر رہا تھا، جسے نہ کچھ سمجھ پا رہا تھا، نہ سن رہا تھا، اور نہ ہی کسی نے میری حالت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ رہی بات اس عورت کی، تو اس نے اپنی ویڈیو کیوں وائرل کی؟ اس کا جواب بعد میں سامنے آیا، اور وہ جواب میرے لیے سب سے زیادہ ذلت والا تھا۔ وہ عورت دراصل عورت تھی ہی نہیں، وہ خواجہ سرا تھا، ایک ہجڑا، اور اسی وجہ سے اس نے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس کے لیے یہ سب ایک کھیل تھا، ایک تماشا تھا، ایک منصوبہ تھا، لیکن میرے لیے یہ میری پوری زندگی کا جنازہ تھا۔ اس نے اپنی عزت اس لیے داؤ پہ لگا دی کیونکہ اس کے نزدیک عزت نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، لیکن میری تو ساری عزت مٹی میں مل گئی۔ جب یہ حقیقت سامنے آئی تو لوگوں کے رویے اور بدل گئے۔
اب بات صرف بد کرداری کی نہ رہی، اب بات مذاق، طنز اور نفرت تک پھیل گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس سے تو ایک خواجہ سرابی کھیل گیا۔ بازار میں بیٹھے لوگ ہنستے تھے، باتیں کرتے تھے اور میرے نام کے ساتھ ایسے لفظ جوڑتے جو میں یہاں دہرا بھی نہیں سکتا۔ میں نے سر جھکا لیا، میں کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل نہ رہا۔ میری بیوی نے مجھ سے رشتہ ختم کرنے کی بات کرتی۔ اس کے گھر والے سخت تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی بیٹی کو ایسے آدمی کے پاس نہیں بھیج سکتے جس کی ویڈیو گلی گلی پھر رہی ہے اور جس کا کردار سب کے سامنے آ چکا ہو۔ میرے ماں باپ بیچارے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے رہے کہ غلطی ہو گئی، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، معاف کر دیں، ایسا نہ کریں، لیکن وہ لوگ ضد پہ اڑے ہوئے تھے۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سب کے لیے چونکا دینے والی تھی۔ اب حالات بدل گئے۔ اس بچے کی وجہ سے مجبوری میں اسے میرے پاس واپس بھیج دیا گیا۔ وہ آئی تو ضرور، لیکن اس کے رویے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ صرف ایک ذمہ داری بن کے آئی۔ نہ محبت، نہ شکوہ، نہ باتیں، بس ایک خاموشی جو ہر وقت ہمارے درمیان کھڑی رہتی۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ نے مجھے بیٹی دی۔ میں نے اسے پہلی بار گود میں اٹھایا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں، اس کی بند آنکھیں، اس کی سانس کی ہلکی ہلکی آواز، اس لمحے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اس دن مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ جو کچھ میں نے دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا، اگر کوئی میری بیٹی کے ساتھ کرے تو مجھ پہ کیا گزرے گی۔ اسے ایک خیال نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ میں بدل گیا، یہ سچ ہے، لیکن بدلنے کے باوجود میری کوئی عزت واپس نہیں آئی۔ میری بیوی بس مجھے کھانا دے دیتی ہے، میری بات سن لیتی ہے، لیکن نہ میرے پاس بیٹھتی ہے، نہ میرے لیے تیار ہوتی ہے، نہ اپنے دل کی کوئی بات مجھ سے کرتی ہے۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان دیواریں کھڑی ہیں، ایسی دیواریں جو نظر نہیں آتی مگر محسوس ہوتی ہیں۔ میرے ماں باپ بھی اب پہلے والی عزت نہیں دیتے، بات کرتے ہیں لیکن لہجے میں وہ اپنائیت نہیں رہی، وہ فخر نہیں رہا جو کبھی ان کی آنکھوں میں ہوتا تھا۔ میری دوستی، یاری سب ختم ہو گئی۔ جو لوگ کبھی میرے ساتھ ہنستے تھے اب راستہ بدل لیتے ہیں یا سر جھکا لیتے ہیں یا طنزیہ مسکراہٹ دیکھ کے گزر جاتے ہیں۔ اب میں گھر میں بیٹھ کے کپڑے سیتا ہوں، وہ بھی وہی کپڑے جو میرے بھائی کے پاس آرڈر ہوتے ہیں، وہ مجھے دے دیتا ہے کیونکہ میرے پاس اب کوئی خود نہیں آتا۔ میری دکان بند پڑی ہے، میرا نام ایک بدنامی کی علامت بن چکا۔ میں نے اپنی ٹھڑک میں سب کچھ برباد کر دیا، عزت، رشتہ، خاندان، دوست، سب کچھ۔ میں زندہ ہوں لیکن زندگی جیسی نہیں رہی۔ میں سانس لیتا ہوں لیکن سکون نہیں۔ میں بدل گیا ہوں لیکن معاشرہ مجھے نہیں بدلنے دے رہا۔ میرا ماضی ہر دن میرے سامنے کھڑا ہے اور مجھے وہ سب یاد دلاتا ہے جو میں نے کیا اور جس کی قیمت اب میں روز ادا کر رہا ہوں۔ میری زندگی اب بس ایک سائے کی طرح گزرتی رہی۔ میں گھر میں بیٹھتا ہوں، کام کرتا ہوں، کپڑے سیتا ہوں، لیکن ہر لمحہ ایک دباؤ اور پریشانی کی کیفیت میرے دل و دماغ میں چھائی رہتی۔ دن رات مجھے ایک عجیب سا خوف اور پچھتاوے کا احساس ستاتا رہتا۔ میری بیوی میرے قریب تو تھی لیکن دل سے دور تھی۔ وہ بس مجھے کھانا دیتی، میری بات سنتی، مگر میرے پاس نہ بیٹھتی، نہ میرے لیے تیار ہوتی اور نہ اپنے دل کی باتیں کرتی۔ میں دیکھتا کہ گھر میں ہر طرف خاموشی چھائی ہے، لوگ بات تو کر لیتے ہیں مگر نظریں جھکی رہتی ہیں۔ ہر کوئی مجھے ملامت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ میری عزت ختم ہو چکی ہے۔